29 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہادتوں اور زخمیوں کے بڑھنے کی بڑی وجہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جاری شدہ بلا اشتعال فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز ہیں۔ بھارت کے اس بزدلانہ حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ حملہ، یہ 6 اور 7 کی شب بھارت کا مکروہ اور گھنونا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرتی ہے کہ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور بزدل ہے کہ اپنے سامنے مد مقابل فوج سے لڑنے کی بجائے وہ رات کو بزدلوں کی طرح چھپ کر معصوم شہریوں کو اور آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کی بربریت کا نشانہ بننے والے معصوم شہری اور اسپیشلی جو معصوم بچے ہیں، کم عمر بچے، ان کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ معصوم بچے جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنی تھی، کیا یہ ہیں وہ دہشت گرد جن کو بھارت نے 6 اور 7 کی شب کو نشانہ بنایا؟ یہ بھارت سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں، ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کس طرح بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ اس کے شواہد آپ سب کے سامنے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں۔ اور جب ریاست پاکستان نے ان ٹیررسٹ کے اگینسٹ اپنا نوز ٹائٹ کرنا شروع کیا، ان کی سپیس کم کرنی شروع کی، ان کے لیے زمین تنگ کرنی شروع کی، تو وہ خود اپنی فوج کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائی پہ اتر آیا۔ کیونکہ 6 اور 7 کی شب کو جو ہوا، جو معصوم شہریوں کو اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ And it's not surprising because once you start sponsoring terrorism, it takes a click to just turn into a terrorist yourself. کیونکہ یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم اور کلنگز میں بھارت کس طرح انوالو ہے، اور یہ بات صرف ہمارے سامنے نہیں بلکہ دنیا کے سامنے بھی شواہد اور ثبوت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ بھارتی فوج کا ایک اور عمل جو کل کی شب کو دیکھا گیا کہ کس طرح پاکستان میں مختلف مقامات پر مساجد کو نشانہ بنایا گیا، قرآن پاک شہید کیے گئے۔ آپ کو اس سلسلے میں ایک اور کلپ دکھانا چاہوں گا۔ آپ مجھ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دنیا میں مذہب ہے، وہ کون سی انسانیت ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی اور کی عبادت گاہوں کو، ان کی مقدس کتابوں کو شہید کریں اور اس کی بے حرمتی کریں؟ کیا اس کا کوئی تعلق ہے انسانیت سے؟ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب یہ حملہ ہوا تو پاکستان کی افواج نے اس بربریت کے جواب میں اپنے دفاع میں صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو چنا، نہ کہ بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اینڈ این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ یہ وہ ملٹری ٹارگٹس تھے صرف who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. اور یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب جب دشمن اپنے ہتھیاروں سے لیس، اپنے تیاروں کے ساتھ at a time and place of its own choosing, once it came, تو پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طریقے سے اس کے جدید تیاروں کو زمین کی دھول چٹائی۔ 3 رافائل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 تباہ کیے گئے۔ یہ آپ سب نے دیکھا۔ اینڈ اگین only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged. تو آپ شاید ہی ایئر کمبیٹ میں
اس طرح کی پروفیشنلزم اور ریسٹرینٹ کی کوئی مثال پہلے ملتی ہو. وی آل آر پراؤڈ آف آر ایئر فورس. یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ادر دین ایئر دشمن کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، بلا اشتہار فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے، اور اس کی بھاری نقصان نہ صرف پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے. اس سلسلے میں صبح جو میں نے اپڈیٹ دیا تھا آپ کو، اس کے اندر کچھ پوسٹ دکھائی گئی تھی. آئی ول گیو یو اے فردر بگر لانگر اپڈیٹ رائٹ ناؤ، جس کے اندر مزید پوسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے. پلیز دیکھیے گا. دس از دا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ آپ جانیے گا کہ دس از جسٹ فیو پوسٹ، بیکاز یہ وائلیشنز جو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، دس از آل اکراس دی لائن آف کنٹرول اینڈ ورکنگ باؤنڈری، متعدد مقامات پر. تو صرف کچھ پوسٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. یہ یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے. یہ انگیجمنٹ جو سی ہے یہ آپ جنگل 1 پوسٹ کی دیکھ رہے ہیں. یہ دشمن کی جوڑا پوسٹ، یہ سرلیا پوسٹ دشمن کی، جس کو انگیجمنٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ تباہ ہوئی ہے تو کس طرح وہاں سے دھواں نکل رہا ہے. کیونکہ یہاں سے ان تمام پوسٹوں سے بلا یہاں پہ آپ وہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہپور پوسٹ سے. اور دس آلسو شوز یو کہ کتنے بڑے ایریے پہ یہ سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہے. یہ چکوٹی سیکٹر کی ہے. یہاں پہ آپ لیپا سیکٹر بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پہ وائٹ فلیگ بھی ریز کر رہے ہیں. یہ سانگڑ پوسٹ ہے، یہ اس کی انگیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ منڈل سیکٹر ہے، وہاں پہ آپ کو وہ دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے آفٹر دی انگیجمنٹ. یہ چڑی کوٹ سیکٹر کی ہے. یہ گلتکری پوسٹ ہے. یہ نیزا پیر سیکٹر میں. So there is a continuous engagement that is going on. یہ بٹل سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ آپ کو میں نے جیسے شروع میں کہا دس از جسٹ ون پارٹ آف دی انگیجمنٹس. یہاں پہ آپ مختلف ساخت کے وہ ڈرونز ہیں، کیونکہ افواج پاکستان نے بھارت کے 7 چھوٹے بڑے ڈرونز کو بھی تباہ کیا ہے، اور ای ڈبلیو کی کیپیبلٹی کے ذریعے 2 ڈرونز کو، 2 پرندوں کو لینڈ کرا کے اپنے قبضے میں بھی لے لیا ہے. یہ آپ کچھ امیجز اس کے دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک. آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک
ان تمام انگیجمنٹس میں پاکستان کی افواج کی کوئی کامبیٹ کیجولٹی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کا کوئی طیارہ اور ایسٹ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔